السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم صنائع پر بات کرتے ہیں، کچھ صنائع ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علم بیان اور علم بدیع پر جو تفصیلی بات ہوگی وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ تو چند صنائع ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ یہ جو صنائع ہیں یہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو ان کو سمجھنا، ان کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے صنعت تجنیس محرف ہے۔ صنعت تجنیس محرف کہتے ہیں حروف کے حرکات و سکنات میں فرق ہونا، شعر میں ایک ہی لفظ کا دو بار استعمال ہونا لیکن دونوں کے معنی کا الگ ہونا، اس لیے کہ دونوں کے جو حروف ہیں اس میں سکنات کا فرق ہے، سکنات کی فرق کی وجہ سے معنی میں فرق پیدا ہوا ہے۔ جیسے شعر ہے کہ یہ بھی نہ پوچھا صیاد نے کون رہا اور کون رہا ہو گیا۔ اب رہا اور رہا ایک ہی انداز سے لکھا جائے گا، لیکن ایک حرف کے اوپر را کے اوپر زبر ہے، دوسرے لفظ میں را کے نیچے زیر ہے، تو حرکات میں، حروف کی حرکات میں فرق کی وجہ سے معنی میں فرق پیدا ہو گیا۔ تو یہ بھی نہ پوچھا صیاد نے کون رہا اور کون رہا ہو گیا، تو ہم کہیں گے اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت تجنیس محرف کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے صنعت تجنیس محرف کی مثال ہے کہ گلے سے لگتے ہی کتنے گلے تھے بھول گئے، گلے سے لگتے ہی کتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر گلے اور گلے دونوں حروف ہیں اور حرف دونوں الفاظ ہیں، اور دونوں الفاظ کے جو حروف ہیں اس میں سکنات کا فرق ہے، تو معنی تبدیل ہو جائے گا گلے اور گلے۔ تو ہم کہیں گے کہ اس شعر کے اندر بھی شاعر نے صنعت تجنیس محرف کا استعمال کیا ہے۔ آگے ہے صنعت قطار و لبیر۔ صنعت قطار و لبیر کہتے ہیں شعر کا جو پہلا مصرع ہے اس کا اختتام جس لفظ پر، جن الفاظ پر ہو رہا ہو، شعر کے اگلے مصرعے کو اسی الفاظ کے ساتھ شروع کیا جائے۔ جیسے شعر آپ دیکھیے کہ رونق جہاں کی ہر سو انہی سے، ہر سو انہی سے دلکش نظارے۔ اب پہلے مصرعے کا اختتام ہو رہا ہے ہر سو انہی سے، تو اگلے مصرعے کا جو آغاز ہے وہ ہر سو انہی سے شروع ہو رہا ہے۔ رونق جہاں کی ہر سو انہی سے، ہر سو انہی سے دلکش نظارے، تو ہم کہیں گے اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت قطار و لبیر کا استعمال کیا ہے۔ آگے آپ دیکھیے صنعت تفریق۔ صنعت تفریق کہتے ہیں کسی شعر کے اندر جب شاعر ماضی کا مقابلہ حال کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں صنعت تفریق کا استعمال ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا معروف شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اب دیکھیں وہ معزز تھے زمانے میں، ایک زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، ماضی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا جو زمانہ تھا وہ اس زمانے میں، ماضی میں وہ معزز تھے، صاحب عزت والے تھے، اور آج کے اس دور میں، حال میں ہم ذلیل و خوار ہیں۔ تو ماضی کے زمانے کا حال کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں شاعر نے صنعت تفریق کا استعمال کیا ہے، فرق زمانوں کے فرق کو بیان کرنا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اچھا، یہ آپ ذہن نشین رکھیے گا کہ ایک شعر کے اندر ایک سے زیادہ صنائع بھی استعمال ہو سکتے ہیں، دو صنعتیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں، 3 اور 4 صنائع کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جو شعر ہے، جس طرح اس شعر کے اندر ایک تو صنعت تفریق کا استعمال ہے، یعنی زمانوں کا موازنہ ہے، فرق بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا شعر کے اندر آپ دیکھیے کہ صنعت تضاد کا بھی استعمال ہے، ٹھیک ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، معزز اور خوار ہوئے، تو دو متضاد مختلف چیزوں کا ذکر ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت تفریق کا بھی استعمال کیا ہے اور صنعت تضاد کا بھی اس میں استعمال موجود ہے۔ صنعت تضاد کی ایک اور مثال دیکھیے، امیر شہر کو اس سے غرض کیا، امیر شہر کو اس سے غرض کیا، غریب شہر کب سے در بدر ہے۔ تو امیر شہر اور غریب شہر دو متضاد مختلف چیزوں کا بیان ہے، تو صنعت تضاد شعر کے اندر استعمال ہوئی۔ آگے آپ دیکھیں صنعت تجنیس۔ صنعت تجنیس کہتے ہیں کسی شعر کے اندر ایک لفظ کا 2 بار استعمال ہونا اور دونوں مرتبہ دونوں الفاظ کا یعنی معنی کا الگ ہونا، یعنی 2 لفظوں کا تلفظ میں مشابہ اور معنی میں مختلف ہونا۔ جیسے آپ شعر دیکھیے، سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ اب
آنکھ لڑائی تو لڑائی، آنکھ لڑانا، اب لڑائی دونوں ایک ہی تلفظ میں نہیں، اب لکھیں گے تو لڑائی ایک ہی انداز سے لکھا جائے گا، اس کا تلفظ بھی جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے، لڑائی، لیکن آپ معنی دیکھیں، اب آنکھ لڑانا ایک ترکیب ہے، ٹھیک ہے، آنکھ لڑانا، آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی، دوسرا جو لڑنا استعمال ہوا ہے وہ جھگڑے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لڑائی جھگڑے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی، تو ہم کہیں گے اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت تجنیس کا استعمال کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں صنعت مبالغہ، جس طرح کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ مبالغے کا بیان، مبالغہ آمیزی، مبالغہ کرنا، جس طرح شعر ہے، آج پھر یاد آ گئے ہیں کچھ بیتے دن، آج پھر یاد آ گئے ہیں کچھ بیتے دن، آج بھی آنکھوں سے دریا بہہ گئے ہیں۔ اب بہت زیادہ رونے کو، اب انسان بہت زیادہ بھی روتا ہے تو دریا تو نہیں بہہ سکتے آنکھوں سے، تو یہ بہت زیادہ رونے کے بیان کو مبالغہ آمیزی میں بیان ہوا ہے، شعر کے اندر مبالغے کا استعمال ہے، آنکھوں سے دریا بہہ گئے، تو اس طرح کا کوئی بھی مبالغے کا بیان ہو کسی شعر کے اندر تو ہم کہیں گے کہ اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا، آج پھر یاد آ گئے ہیں کچھ بیتے دن، آج پھر آنکھوں سے، آج بھی آنکھوں سے دریا بہہ گئے، صنعت مبالغہ کا استعمال ہوا۔ صنعت تجاہل عارفانہ، یہ کہتے ہیں جان بوجھ کر انجان بننا، جان بوجھ کر انجان بننا۔ صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے، تو اس میں جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک چیز کا معلوم ہونا بھی اور معلوم ہو کر بھی اس کے بارے میں جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کرنا، تو اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ صنعت تعلی، صنعت تعلی کہتے ہیں کسی شعر میں شاعر اپنی شاعری کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنی تعریف خود کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت تعلی کا استعمال کیا ہے۔ شعر دیکھیے، ہم مزاج غزل سے ہیں خوب آشنا، ہم مزاج غزل سے ہیں خوب آشنا، ہم سے قائم ہے حسن غزل دوست، اپنی تعریف کر رہے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ غزل کا جو معیار ہے اور غزل کا جو حسن ہے، خوبی ہے، یہ ہماری وجہ سے قائم ہے، ہماری بیان کی وجہ سے قائم ہے، ہم سے قائم ہے حسن غزل دوستو، تو اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت تعلیل کا استعمال کیا ہے۔ صنعت حسن تعلیل، صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں شعر میں ایسی وجہ بیان کی جائے جو اصلی وجہ نہ ہو، جیسے کون سی ہے وہ مصیبت مجھ پہ جو ٹوٹی نہیں، کون سی ہے وہ مصیبت مجھ پہ جو ٹوٹی نہیں، رات دن گردش میں ہے ہفتہ آسماں میرے لیے۔ اب ہفت آسماں، آسمانوں کا گردش کرنا، زمین کا ہر چیز کا گردش کرنا، گردش میں رہنا، یہ ایک فطرتی امر ہے، وہ گردش کرتے رہتے ہیں، لیکن شاعر کا اپنے لیے بیان کرنا کہ یہ گردش کر رہے ہیں، یہ میرے لیے گردش کر رہے ہیں، یہ میرے لیے گردش میں ہے اور مجھے وہ مصیبت میں دیکھنا چاہتے ہیں، مجھ پر مصیبتوں کا نزول دیکھنا چاہتے ہیں، نزول کرنا چاہتے ہیں۔ کون سی ہے وہ مصیبت مجھ پہ جو ٹوٹی نہیں، رات دن گردش میں ہے ہفتہ آسماں میرے لیے، کہ ساری دنیا اور دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ مجھ پر مصیبت نازل کرنے کے چکر میں ہے، وہ مجھ پر مصیبت توڑنے کے چکر میں ہے، وہ میری پریشانیاں ڈھونڈنے کے چکر میں ہے، مجھے پریشان دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک اور شعر آپ اس میں دیکھیے کہ اب جو پتھر ہے آدمی تک ابھی، اب جو پتھر ہے آدمی تک ابھی، اس کو کہتے ہیں انتظار بھی، تو یہ بھی صنعت حسن تعلیل کی ایک مثال ہے۔ یہ چند صنائع کا میں نے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ علم بیان اور علم بدیع پر ایک مفصل ویڈیو پر انشاءاللہ ہم پھر کسی دن بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔